اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ آیت نمبر 25، اور آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا، علیم خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کا کام علم پر اور دانائی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس نے ایسے جان نہیں بنایا کہ مر جاؤ گے تو سارے پھر ختم ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 26، آیت نمبر 26 سے پہلے انسان اور اگلی آیات جو ہیں، پہلے ان میں انسان اور جنات کی خلقت کا تذکرہ ہے کہ ان دونوں کا جو را میٹیریل ہے وہ کیا چیز ہے، کہاں سے بنے۔ ایک تو چیز ہے جو اللہ کی طرف سے روح پھونکی گئی ہے، وہ الگ ہے، لیکن یہ جو مادی جسم ہے جس کو جو ہم ایک دوسرے کا بھی دیکھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو، اس کا را میٹیریل کیا ہے؟ وہ را میٹیریل اللہ کہتا ہے یہی زمین ہے، یہی مٹی ہے، اسی سے بنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں مٹی اور گیلی مٹی اس کے ذریعے بنایا گیا ہے انسان کو، یعنی انسان کے اس پتلے کو، اور بعد میں وہ خشک ہو گیا اور پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ توجہ فرمائیے، سورہ حجر آیت نمبر 26، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ بعض الفاظ کے معنی پہلے سن لیجئے۔ صلصال، صلصال کسے کہتے ہیں؟ بلکہ ترتیب سے چلتے ہیں۔ حمأ کسے کہتے ہیں؟ حمأ کہتے ہیں کیچڑ کو، کیچڑ کو جس میں بو پڑ گئی۔ اگر مثال دینے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات گٹرز میں اور اس طرح جو ایک بدبودار قسم کا کیچڑ بنا ہوتا ہے، اس ٹائپ کی چیز کو حمأ کہتے ہیں۔ مسنون، خمیر کی ہوئی، جیسے کسی چیز کو رگڑا جاتا ہے، گوندا جاتا ہے، یہ مسنون ہے۔ پھر جب یہ دو یعنی بدبودار کیچڑ تھا، اس کو وہ پھر خمیر ہوا اور اس کے بعد پھر خشک ہو گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے صلصال کالفخار، جیسے وہ برتن بنانے والا جو ہوتا ہے اس کی صلصال ہوتی ہے، یعنی جب وہ پہلے گیلی مٹی سے بناتا ہے برتن کو، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے،
جب تک گیلی ہوتی ہے جو مرضی شکل دے لو اس کو، اپنے وہ گھومنے والی اس چیز کے ذریعے اپنی مرضی کی شکل دیتا ہے، اس سراہی بناتا ہے، جو بھی چیز بناتا ہے، لیکن بعد میں جب خشک ہو جاتی ہے وہ قابل استعمال بن جاتی ہے، پھر وہ تبدیل نہیں ہوتی، پھر وہ تبدیل کرو تو ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ جب خشک ہو جاتی ہے مٹی اور گویا کہ کھنکھناٹ کی آواز آتی ہے اگر اس میں مارو، تو اسے کہتے ہیں صلصال۔ بس یہ سٹیجز بیان ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون میں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ بس یہ جو ہمیں مثلا اپنے بدن میں جو حرکت نظر آتی ہے اور یہ سارا سسٹم مادی، ہمارا دل ہے، نظام ہضم ہے، نظام تنفس ہے، نظام مثلا کتنے نظام ہے ہمارے پاس، دیکھنے کا نظام ہے، سارا کچھ، یہ سارے کے سارے مادی، اور اس زمانے کی زبان میں یہ سب سے بہترین تعبیر یہی ہے، اتنی ہی ان کے ذہنوں کی اپروچ تھی، گیلی مٹی، گیلی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد پھر اس طرح کا بنا دیا۔ بے شک ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا، سڑا ہوا گارا، بدبودار گارا، پھر خمیر شدہ، پھر خشک، اور پھر اس سے انسان کی خلقت ہوئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں جنوں کا، والجان، جان جنوں کو کہتے ہیں، اور جنوں کو خلقناہ، ہم نے خلق کیا، یعنی اس مخلوق کو، من قبل، اس سے قبل، یعنی جنات کی خلقت انسان کی خلقت سے پہلے، من نار السموم، نار آگ، سموم کہتے ہیں زہریلی تیز ہوا، یعنی جو بدن کو ٹچ ہو تو جلا دے، اگر انسان کے بدن کو ٹچ ہو ایسی ہوا کو سموم کہتے ہیں۔ تو نار السموم یعنی اس زہریلی گرم ہوا کی تپش سے، آگ سے جنات کو پیدا کیا انسانوں سے قبل، یعنی انسان کے جب یہ آدم کی مٹی کے پتلے کی خلقت ہوئی ہے، جنات کی خلقت اس سے پہلے ہو چکی تھی، من قبل سے یہ مراد۔ آیت نمبر 28، اب یہاں سے وہی واقعہ جو قرآن میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو ہم اس کو چند آیات کو ذرا نسبتاً جلدی انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ کہ ہم پھر دوبارہ وضاحت میں کہیں اٹک گئے جہاں ضروری ہوتی ہے۔ آیت نمبر 28، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا، خلق کر رہا، فرشتوں سے اللہ نے کہا۔ آیت نمبر 29، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور پھر جب اسے میں برابر کر دوں، یہ برابر کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو چیز نوک پلک درست کرنی ہے، یعنی فائنل ٹچز دے کے بالکل فنش کر دوں، اس کو بنا دوں جیسا بننا چاہیے، اسے کہتے ہیں خلق فسوا، خلق کیے اور ایسے ہی ٹیڑے میڑے خلق نہیں کیے، فسوا، جیسی کسی کی نوک پلک ہونی چاہیے تھی اس طرح بہترین فنشنگ کیا، اس کی خلق کیا اس کو۔ اور جب میں اس کی، یہاں پہ ترجمہ کیا گیا ہے، پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ روح اگرچہ میں اور آپ ہم سب وہی ہیں اصل میں، لیکن ہم خود بھی اس چیز کا تصور نہیں رکھتے، اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے کہ میں مثلا اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ یسألونک عن الروح، اے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی،
روح میرے رب کے حکم سے، بس اتنا بتایا اللہ نے، باقی جو دل ہے نکال لیں گے۔ اور پھر آگے خبردار بھی کیا۔ خبردار کیا کیا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، زیادہ آپ جمپے لگانے کی کوشش نہ کرنا، تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر قلیل۔ لہذا روح کے لیے اتنا ہی جواب۔ اب ہوتا کیا ہے، جب انسان اللہ کی فراہم کردہ معلومات سے آگے جمپ کرتے ہیں، وہاں سے پھر اختلافات، نظریات اختلافی اور لڑائیاں اور یہ وہ وجود میں آتے ہیں۔ کاش کہ اللہ پہ ہی چھوڑ دیتے، جتنا اس نے بیان کیا اتنا ہی رہنے دو، تو کئی لڑائیاں ہوتی نہیں۔ لیکن ادھر تو ہر سال نئے افکار آتے ہیں، نئی رسومات، نئے عقائد، اور جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ ٹھیک ہے نا، یہ کر لیں، ہر پورا سال کھچڑی پکاتے، ہر سال نئی نئی باتیں لے کے آتے۔ لہذا گزشتہ رسول پاک کے زمانے میں مسلمان ہونا بہت آسان تھا۔ آج کے زمانے میں بندہ دکھا دو جس کو سارے کہیں مسلمان ہیں، کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، کسی نے بڑا اچھا کہا، غیر مسلموں سے پوچھو تو ان کی نظروں میں ہم سب مسلمان ہیں۔ وہ جو ہمارے بارے میں پلان کرتے ہیں، وہ جو ہمارے بارے میں سازش کرتے ہیں، وہ ہم سب کو شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، وہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کو مارنے کے لیے دوسرے کو یوز کر لیں، تھوڑا اس کو دانہ زیادہ ڈال دیں، دوسرے کو مارنا ہو تو یہ اس کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور انہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے جو بھی مکار ہے۔ لیکن اسلام کے اعتبار سے، رسول اللہ کے فالوور ہونے کے اعتبار سے، ان کی نظروں میں سب ایک، ان کی نظروں میں سب ایک ہیں۔ ہماری وحدت ہے، لیکن ہم نے اپنی وحدت، ہمارے اندر یہ عرضہ نہیں ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے بتائے ہوئے فارمولے پر اپنے درمیان وحدت قائم کر سکیں، مشترکات پر، جس پر اللہ نہ کرنے پہ اللہ نے دھمکی دی ہوئی ہے۔ اور زور سب کا ہے کہ میں ایسی بات کروں کہ میرا فرقہ پالش ہو جائے اور دوسرے کے فرقے کی میں مثلا ناک رگڑوں زمین، اس پہ زور ہے۔ اور امت کس حالت میں پہنچ گئی، اس پہ زور ہی نہیں، خود پہنچائی ہے۔ پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آیت نمبر 30، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، تمام نے، سب کے سب نے۔ یہ تاکیدیں۔ آیت نمبر 31، الا ابلیس، سوائے ابلیس کی۔ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ جب یہاں سجدہ نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم سے فسق کیا، نافرمانی کی۔ یعنی فرشتوں میں فسق نہیں رکھا، فرشتوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ تھا فرشتوں کے ساتھ، لیکن فرشتہ تھا نہیں۔ اپنی حرکت کی وجہ سے پکڑا گیا کہ میں مور نہیں ہوں، میں کوا ہوں، اگرچہ رہ رہا موروں میں تھا لیکن ہوں کوا، پکڑا گیا اپنی حرکت سے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 32، تو اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک، تجھے کیا ہوا، تجھے کیا ہے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ آیت نمبر 33، قال، شیطان نے کہا لم اکن لاسجد، میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ الفاظ دیکھیں، میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، لبشر،
ایک ایسے بشر کو خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس را میٹیریل سے بنے ہوئے کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں تو من نار السموم ہوں۔ مثال کے طور پر جنات کی خلقت اس سے ہوئی ہے۔ بس اب غور سے سنیں، ایک ہے اللہ کا حکم اور ایک ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر سمجھنا۔ ایک ہے خدا کا برتری کا قانون، وہ ہے تقویٰ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان آیات کی بات نہیں کر رہا، اس ہٹ کے کلی بات کر رہا۔ خدا کہتا ہے اللہ کے نزدیک برتر وہ ہے، محترم وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے، ورنہ تم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد۔ اب کوئی اس کے مقابلے میں آ کے کہے میرا خاندان اونچا ہے تیرا خاندان گھٹیا ہے، یہ ابلیس کی رگ ہے اس میں۔ میری بلڈ لائن یوں ہے، تیری بلڈ لائن وہ ہے۔ ہندو بیسیکلی ہندوؤں کا ہی ہے، اسلام میں تو یہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، اور قومیں قبیلے ہے بنایا تمہیں تاکہ پہچان سکو، اس لیے نہیں بنایا کہ برتر قوم اور گھٹیا قوم۔ یہ تو یہودی کہا کرتے تھے ہم برتر قوم ہیں، باقی سارے انسان گھٹیا ہیں، اور یا مثلا ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم ہے اور اس کو برتری اور گھٹیا کا وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک نہ سمجھنا قومی اور قبیلے برتری کا معیار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے پاس زیادہ احترام والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اور اللہ کو سمجھانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو علم بھی سب سے زیادہ ہے اور خبر بھی سب سے زیادہ ہے۔ اس کو نہ کہنا کہ یہ اللہ نے ہمیں بات کر دی، اس طرف متوجہ نہیں تھا، ہمارے خاندان کو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا، ورنہ اگر ادھر توجہ ہوتی تو کبھی بھی نہ کہتا سب تقوی ہے، خاندان ہوتا۔ تو یہ شیطانی رگ ہے، اللہ کے معیارات کے مقابلے میں اپنے معیار بنا لینا، چاہے قوم پرستی ہو، قبیلہ پرستی ہو، زبان پرستی ہو، رنگ پرستی ہو، علاقہ پرستی ہو۔ کسی عرب کو کسی عجم پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ رسول مٹا کے گئے، سب نے اپنے اپنے الگ بنا لیا۔ جس کو جو بہانہ ملتا ہے اپنے آپ کو لیڈر بنانے کا، اس بہانے پہ ایک اور نیا ٹکڑا انسانوں کا بنا لیتا ہے، کہتا ہے تم دوسروں سے الگ ہو، اور تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم وجود میں آ گئی دنیا۔ تو جب یہ بات سنی تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 34 میں، قال فاخرج منہا، اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو رجیم ہے۔ رجیم یعنی دھتکارا ہوا، نکالا ہوا، اصل میں رجیم کہتے ہیں جس کو پتھر مار کے بھگا دیا جائے، ٹھیک ہے، تو معنی اس کا دھتکارا ہوا، تو اس کے بعد سے تو رجیم ہے، دھتکارا ہوا۔ رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، یہ جس کا ترجمہ سنسار کرنا کہتے ہیں، عربی میں اسے رجم کہتے ہیں۔ آیت نمبر 35، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یقیناً تجھ پر لعنت ہے جزا کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ 36، آیت نمبر 36، اب شیطان کہنے لگا قال ربی، اب یہاں پہ دیکھ لیں یہ بھی رب اللہ کو ہی مانتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، کیا کہہ کے پکار رہا ہے قرآن کے بیان کے مطابق؟ قال، شیطان نے کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون، پس مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے دن تک اے اللہ مجھے، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے۔ بس اس آیت میں آپ دیکھیں کہ رب کو رب ماننا یہ کافی نہیں ہے جب تک رب کی بات نہ مانی جائے، ورنہ ابلیسیت ہے۔ کہا جائے تو رب ہے، بات نہیں ماننی تیری کیونکہ میں اونچا ہوں اور میں اس گھٹیا کی بات نہیں کروں، ٹھیک ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حجۃ الوداع میں
کہ اگر جب یہ فرمایا عرب کو عجم پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں ہے، تقویٰ معیار ہے، وہاں فرمایا تھا اگر تم پر کوئی ناک کٹا ہوا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کر، یہ نہ کہنا حبشی ہے، ہم گورے چٹے، ہم فیئر اینڈ لولی، یہ کالا حبشی، ہم اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی ناک بھی کٹی، یعنی پوری ایک خوفناک شکل بتائی۔ اگر یہ بھی ہو شکل مت دیکھنا، نہ رنگ دیکھنا، اطاعت کرنا۔ توجہ فرما رہے، یہ معیار بدل دی اور بھگت رہے۔ قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، کہا پروردگار پھر مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے۔ آیت نمبر 37، قال فانک من المنذرین، اللہ نے فرمایا تو یقیناً مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی تجھے ہم نے مہلت دے دی، کب تک؟ آیت نمبر 38، الی یوم الوقت المعلوم، معین وقت کے دن تک، معین وقت کے دن تک تجھے ہم مہلت دے رہے ہیں۔ یہ بس ہم کمپلیٹ کر لیں شیطان کی بات۔ قال ربی، آیت نمبر 39، قال ربی، ہے پھر بھی رب بھی کر رہا، باتیں ساری الٹی کر رہا ہے لیکن کر رہا رب ہی ہے۔ یہ اس کی اگر آج شکل دیکھنی ہو، خرابیاں کرتا ہے، جب کہتا ہے کیوں کرو، کہتا ہے رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ ابلیس کا چیلا ہے صحیح والا، کر رہا رب کی نافرمانی ہے، کہو کیوں کر رہے ہو، کہتا ہے رب غفور الرحیم، مجھے رب کی رحمت پر اعتماد ہے۔ قال ربی، کہنے لگا اے میرے رب، بما اغویتنی، یہ جو تو نے مجھے بہکا دیا ہے، کیا کہہ رہے تو نے مجھے بہکا دیا، ورنہ میں تو صحیح بات کر رہا ہوں، تیری بات میں تو کوئی جھول نہیں، تو نے جو مجھے بہکایا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، الفاظ سنیں جوان کے، کہتا ہے میں یقیناً زمین میں ان کے لیے مزین بنا کے دکھاؤں گا چیزوں، یعنی میں نے جو اپنی طرف دعوت دینی ہوگی اتنی زبردست چیزیں بنا کے دکھاؤں گا کہ یہ گریں گے آ کے میرے اوپر، میری طرف بھاگے آئیں گے۔ لَأُزَيِّنَنَّ، میری جو میری طرف آنے کی چیزیں ہوں گی ایسی خوبصورت ان کی میں پیکنگ کروں گا کہ یہ سارے ان کو اس کے خریدار بن جائیں، فی الارض، زمین میں، اور کروں گا کیا یہ مزین کر کے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً میں ان سب کے سب کو بہکاؤں گا، میں جو گمراہ ہوا ہوں میں ان سب کو نہیں چھوڑوں گا، سب سے مراد یعنی پوری آدم کی نسل کو میں بہکاؤں گا، لیکن ساتھ ہی اس کو بھی گویا پتہ تھا۔ تو آیت نمبر 40 میں کیا کہا اس نے، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے۔ ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص، لام پر زبر، مخلص خالص کرنے والا۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا قرآن مجید میں، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ کہہ دیجئے کہ مجھے امر کیا گیا ہے، یعنی مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو، یعنی جو اللہ نے مجھ سے کہے ہیں کام میں سارے کے سارے خالصتاً اس کے لیے انجام دوں، کسی قسم کے کسی اور کو اللہ کے کاموں میں شریک نہ کروں۔ یہ ایسا کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ مخلص، خالص کرنے والا۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ایسے دوست کے لیے، ایسے شخص کے لیے کہ جو بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ڈر کے، ایمانداری کے ساتھ ہمیں اچھا مشورہ دے، اسے ہم کہتے ہیں یہ بڑا مخلص آدمی، یہ
مطلب پرست اور خود غرض اور لالچی اور اس طرح کا نہیں، یعنی جو بھی کرتا ہے خالص کر کے کرتا ہے، بیچ میں اور ملاوٹ نہیں ہوتی، خلوص ہوتی۔ اسی طرح دوسرا لفظ کیا ہے؟ لام پر زبر، مخلص، خالص کر دیا گیا، مخلص خالص کرنے والا، مخلص خالص کر دیا گیا۔ اب یہ مخلص بندے کون ہیں؟ کون ہیں جن کو خالص کر دیا جاتا ہے؟ آیا کسی قاعدے قانون کے تحت ہے یا قاعدے قانون کے بغیر ہے؟ تو قاعدہ قرآن نے بتایا ہوا، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان، جیسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، مجھے کہا گیا کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کروں، تو جب بندہ ادھر سے خلوص پیدا کرتا ہے اور خدا اس میں اس خلوص کو دیکھ لیتا ہے، تو پھر اللہ اس کو، یعنی ادھر سے خلوص کی کوشش تھی، ادھر سے خلوص عطا ہو جاتا ہے ایک خاص مقام پر جا کر، اور وہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ خالص کر دیا گیا کہلاتا ہے۔ بس ایک سائیڈ بندے نے کرنی ہے اور دوسری خلوص کی عطا جو ہے وہ اللہ نے کرنی ہے، اور جب اللہ کرے گا تو مخلص ہو جائے گا۔ تو یہاں پر شیطان کو بھی گویا انسانوں کے بارے میں کافی ساری اطلاعات تھی، جیسے فرشتوں کو ہو گئی تھی، جہاں سے بھی ہوئی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ تو زمین میں فساد کرے گا اور قتل خون بہائے گا۔ اسی طرح گویا یہ انفارمیشن بھی ان کے پاس تھی اوپر آسمانوں میں کہ بعض ان انسانوں میں سے اللہ کے مخلص بندے ہو جائیں گے، اس مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ تو شیطان نے بھی کہا کہ ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا، ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے۔ اب آیت نمبر 41 سے ہم اگلا شروع کر رہے ہیں۔ قال، فرمایا، کس نے؟ اللہ نے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ ہے راستہ جو مجھ تک آتا ہے سیدھا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو تیرے تسلط میں نہیں آئیں گے، تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں جو سیدھا مجھ تک پہنچے گا۔ ویسے ہے نا، ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت فرما سیدھے راستے کی۔ یہاں پر ہے ھذا، اللہ نے اشارہ کر فرمایا یہ ہے، یہ جو مخلص بندوں والا راستہ ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے بالکل سیدھا جو علیہ یعنی مجھ تک آتا ہے، مجھ تک پہنچا دے گا تم لوگوں کو۔ اور پھر جو بات شیطان نے کہی، اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کو فرما کر تاکید کر دی۔ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 42، ان عبادی، بے شک میرے بندے، عبادی میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہوگی تجھے ان پر کسی قسم کا تسلط، کسی قسم کا زور، اور اگر ہم سلیس اردو میں کہیں تو بے شک جو میرے خالص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو کس پہ چلے گا؟ الا، سوائے اس کے، یعنی اب اس آیت کو آپ غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہے، یہ سب میرے بندے ہیں، تجھے میں نے کوئی تسلط عطا نہیں کیا۔ کس پر تیری بات چلے گی؟ من اتبعک، جس نے تیری اتباع کی۔ جیسے آپ دیکھیں، توجہ فرمائیں، جیسے اللہ کہتا ہے نا، جو اللہ کی طرف مائل ہوگا اللہ اسے توفیق دے گا۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن بنیادی ترین بات ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے ہدن للمتقین،
ہدایت ملے گی اس قرآن کی، لیکن کس کو ملے گی؟ پہلے اپنے اندر کچھ پیدا کر، پہلے اندر قابلیت پیدا کر، پہلے تو تیار تو ہو کہ بات مانے گا۔ تیرا بات ماننے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو تجھے کیا دوں؟ تجھے شوق ہی نہیں ہے، تجھے رغبت ہی نہیں ہے سر جھکانے کی، اطاعت کرنے کی، تو تجھے کیا دوں؟ ہاں، اس کو پڑھنے سے، قرآن کو سننے سے تجھے معلومات مل جائیں گی۔ ہدی للناس والا ہدایت کا درجہ مل جائے گا، سب لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، یعنی سب کو معلومات مل جائیں گی جو بھی پڑھے گا سنے گا اس کو۔ لیکن وہ جو اوپر والا درجہ ہے ہدی للمتقین والا، جو صرف صاحبان تقوی کو ملتا ہے، وہ نہیں ملے گا۔ وہ تب ملے گا جب تو تقوی اپنے اندر پیدا کرے گا۔ اور تقوی کا سب سے کم ترین، ابتدائی ترین درجہ کیا ہے؟ کہ تو مائل تو ہو کہ بات مانے گا، تو اس لیے کھول، اس لیے سن کہ تو نے اطاعت کرنی، اس نیت سے۔ یہ تقوی ہے۔ اور جس کی قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، اس میں تقوی نہیں ہے۔ جب تقوی نہیں ہے تو پھر یہ اوپر والا درجہ بھی تجھے نہیں ملے گا۔ بس یہ قانون ہے اللہ کا کہ خدا کی طرف آنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو خداوند عالم کی تمہیں توفیقات ملیں، خدا تمہارا سرپرست بن جائے، تو تمہیں کچھ خود کرنا پڑے گا، خود مائل ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کو کہ تیرا میرے بندوں پہ کوئی زور نہیں ہے، لیکن کن پر چلے گا؟ جو خود تیری طرف مائل ہوں، جو خود اللہ کی اطاعت، پاکیزگیوں کو چھوڑ کر جو خود ناجائز اور حرام لذتوں کی طرف اور کاموں کی طرف مائل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پھر جو خود ادھر مائل ہوں گے، پھر تو بھی ان پر مسلط ہو جائے گا۔ جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری بالادستی نہ ہوگی، سوائے ان کے کہ جو بہکے ہوئے تیری پیروی کریں گے۔ غاوین، بہکے ہوئے۔ من اتبعک، جو تیری پیروی کرے گا اور وہ بہکا ہوا ہوگا، ان پر پھر تیرا زور چل جائے گا۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک ملموس سی مثال۔ یہ مختلف جگہوں پر جو لوگوں کو منشیات پہ لگاتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں بعد میں، وہ شروع بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں، چونکہ اس وقت بندہ نشے پہ نہیں لگا ہوتا اور اس کو اس کی لذت اور جو مسئلہ ہے وہ نہیں ہوتا، تو اس سے کیا کہتے ہیں، بڑے طریقے سے چکھو تو صحیح، بڑا مزہ آتا ہے، اس وقت زور نہیں چلتا ان کا، ٹھیک ہے؟ اب پیار سے، محبت سے، بڑا تعریف کر کے اس کو چکھاتے ہیں۔ شروع میں زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ لگ جاتا ہے اور لگ جاتا ہے، جب فل ایڈکٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو آرڈر کرتا ہے، اگر یہ پڑیا چاہیے تجھے، جا یہ کام کر کے آ، جا فلان جگہ چوری کر کے آ، یہ کر کے آ، فلان کر کے آ۔ پھر وہ جو اس کو اندر اس کے عادت پڑ گئی ہوتی ہے، اس کی جسم کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اسی لذت کی جس کے بغیر اب یہ رہ نہیں سکتا، پھر ہر برا کام کرتا، پھر وہ آرڈر کرتا۔ یہ اس قسم کی بات ہے کہ جو پھر آ جائے گا تیرے چکر میں، جب تو نے خوبصورت بنا کے دکھائے گا اور وہ آ جائیں گے، جب آ جائیں گے پھر اس سٹیج پہ پہنچ جائیں گے کہ جو تو کہے گا وہ کریں گے، ورنہ میرے بندوں پہ میں نے تجھے کوئی زور نہیں دیا۔ میں نے آپ کو ایک ملموس مثال دی ہے جو انسان آرام سے تصور کر سکتا ہے کہ کیسے ایک آزاد آدمی پہلے پھنستا ہے اور پھر مجبور ہو جاتا ہے اپنی اس طلب کی وجہ سے جو اس کو اس لذت کی ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس ہے، اور اسی کو فالو کر کے وہ ملے گی، اسی کی اطاعت کر کے وہ ملے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور جن کو بہت حرام لذتوں کی عادت پڑ جائے، ان کے لیے حلال لذتیں پھیکی ہو جاتی ہیں۔ ہاں، حرام کے جو عادی نہ ہوں تو ان کے لیے اللہ حلال میں ہی ایسا کچھ رکھ دیتا ہے کہ انہیں حرام کی طرف توجہ نہیں ہوتی، انہیں اس میں لذت مل جاتی ہے۔
لیکن جس کو حرام کی عادت پڑ گئی ہے اس کو حلال بہت ہی پھیکا لگتا ہے، اور حلال والے بھی بڑے بے وقوف لگتے ہیں کہ یہ اس کی وادی، اس کی دنیا ہی فضا ہی اور ہو جاتی ہے جس میں وہ پھر اڑ رہا ہوتا ہے، سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیری پیروی کرے۔ یہاں تک تو یہ بیان ہو گیا کن پہ شیطان کا زور چلے گا، کن پہ زور نہیں چلے گا، کیوں چلے گا بتا دیا۔ اب انجام ان کا کہ تو جا بہکا، تجھے مہلت دے دی ہے، تو بہکا، سارا کچھ کر، کن پہ زور چلے گا کن پہ زور نہیں چلے گا یہ بھی واضح ہو گیا، لیکن انجام تمہیں بتا دوں، تو اور تیرے پیروکار سارے کے سارے تمہارا انجام کیا ہے؟ آیت نمبر 43، وَإِنَّ، اور بے شک، جہنم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تمہاری ان لوگوں کی وعدہ گاہ ہے، سب کے سب کی، ان سب کی وعدہ گاہ جہنم ہے، شیطان اور اس کے پیروکار، اس کو فالو کرنے والے۔ بس یہاں پر بھی آپ غور کریں کہ اصل مسئلہ فالو کرنے کا ہے، اصل مسئلہ انسان کا لیڈر کون ہے؟ جس کو وہ فالو کرتا ہے، نہ کہ یہ اتباع کا قرآن نے بہت زیادہ تکرار فرمایا۔ اللہ کے رسول سے کہا، ان سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میں جو اللہ کا نمائندہ ہوں میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری بات مانو، اطاعت کرو، تب یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ تم لاکھ کہتے رہو اللہ سے تمہیں محبت ہے، اللہ کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تمہیں بھی اگر صحیح محبت ہوتی تو اللہ کے نمائندے کی بات کیوں نہ مانتے؟ اتباع کرو اگر خدا کی محبت چاہتے ہو اپنے ساتھ۔ اللہ کو اطاعت گزار پسند ہیں، اللہ کو نافرمان پسند نہیں، اور اہل بیت نے بھی یہی فرمایا کہ روایات میں ہے، اصول کافی میں ہے کہ اے جابر، جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو خدا کا اطاعت گزار ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ سمپل فارمولا، بالکل جو قرآن نے کہا وہی بات اہل بیت اطہار نے بھی۔ ان سب کی وعدہ گاہ جہنم ہے، اور وہ جہنم کی ایک مثلا اس کی ایک شکل دکھائی، آیت نمبر 44، فرمایا لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہوں گے، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، جز کا معنی آپ کو آتا ہے، مقسوم تقسیم کر دیا گیا، معین کر دیا گیا، مخصوص کر دیا گیا۔ یہ جو شیطان اور اس کا لشکر ہوگا، یہ گویا اپنے اپنے گناہوں کے ذریعے ان کی کیٹیگریز بنائی جائیں گی۔ مثلا حرام خور، یہ والا گناہ زیادہ کس نے کیا؟ مثال کے طور پر بدکاریاں کس نے زیادہ کی؟ دوسروں کے پر ظلم کس نے کی؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو ظاہراً یہ 7 جز جو اس میں بتایا بھی گیا، روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ گناہوں کے سبب گروپ بنائے جائیں گے، اور یہ 7 بنیں گے، اور ان 7 دروازوں سے اپنے اپنے گناہوں کی مناسبت سے یعنی مخصوص لوگ داخل ہوں گے، جن کا مین گناہ یہ والا ہے وہ اس دروازے سے آئیں، جن کا مین گناہ یہ والا ہے اس دروازے سے آئیں، جن کا مین گناہ یہ والا ہے اس دروازے سے آئیں۔ گویا 7 بڑے گروپس میں تقسیم کر کے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو فرمایا جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ایک حصہ یعنی ایک خاص قسم کے گناہ میں جو انوالو ہیں وہ ایک خاص حصہ ہے، اور وہ اس خاص دروازے سے گزریں گے۔ آگے تفصیلات اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، بس یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ 7 دروازے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور یہاں پر ایک
برادران اہل سنت کی معروف تفسیر ہے، بہت بڑے عالم ہیں جلال الدین السیوطی، ان کی تفسیر کا نام ہے الدر المنثور، بکھرے ہوئے موتی، ٹھیک ہے نا، در آپ کو پتہ ہے در موتیوں کہتے ہیں، منثور نثر جسے شعر کے مقابلے میں نثر کہتے ہیں، شعر نظم ہوتی ہے اور منظم ہوتا ہے، جبکہ شعر جو نہیں ہوتا وہ نثر کہلاتی ہے، اس میں کوئی وزن اور اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ الدر المنثور، بکھرے ہوئے موتی، اس میں اسی آیت کے ذیل میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے جس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے تکلیف دی ہو، میرے اہل بیت کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہوگا جس سے مجھے تکلیف دی ہوگی۔ جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے جو ان کے لیے ہے، اہل بیت پر ستم ڈھانے والے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا جسم میرا جسم ہے۔ اب مجھے اذیت دی اور میرے بعد ان کے خون بہائے، جنہوں نے میرے بعد ان کو تکلیفیں دے کے مجھے تکلیف دی ہوگی اور میرے بعد جو ان کے خون بہائیں گے، جہنم کا ایک دروازہ ان کے لیے، صرف وہ اپنے اس جرم کی وجہ سے اللہ نے خاص کر دیے گویا کہ وہ ادھر داخل ہوں۔ اور یہ معنی اہل بیت کی محبت کا اور اہل بیت کے کو تنگ کرنے سے، رسول اللہ کو تنگ کرنا، یہ اتنی کثرت سے آیا ہے، صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، اہل سنت کتب میں، کہ یہ ناقابل انکار ہے، مگر یہ کہ کوئی اندھا ہو جائے، پاگل ہو جائے، وہ انکار کر، ٹھیک ہے، ورنہ یہ ناقابل انکار ہے۔ حدیث ثقلین جسے ہم کہتے ہیں شیعہ کتب میں ہے، اہل سنت کتب میں بھی کثرت کے ساتھ۔ تو اہل سنت کی کتابوں میں جو برادران کی جو کتابوں میں حدیث آئی ہے، چند شکلوں میں آئی ہے کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اس طرح سے بھی آیا ہے کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری عطرت، میرے اہل بیت۔ اور یہ جو دونوں ہیں، اس میں قرآن و سنت میں بھی آیا جب تک ان دونوں سے تمسک کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور قرآن اور عطرت میں بھی آیا جب تک دونوں سے تمسک کرو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک دیوبندی عالم دین ہے ہمارے جاننے والے، انتہائی قابل احترام، انہوں نے ان کی ایک کتاب تھی، اس کے شروع میں ان کے پاس جا کر ملنے کا موقع ملا تو انہوں نے پینسل سے لکھا ہوا، انہوں نے کہا تھا یہ جو کچھ لوگ زور لگاتے ہیں نا قرآن و سنت والی صحیح ہے اور قرآن و عطرت والی غلط ہے، یہ زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ کیا فرمایا؟ قرآن اور سنت اہل بیت کیا بتاتے ہیں؟ کوئی نیا دین تھوڑی بتاتے ہیں، وہ بھی کیا بتاتے ہیں؟ سنت رسول ہی بتاتے ہیں۔ لیکن توجہ فرمائیے گا، مکتب اہل بیت جو ہے ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ، ان کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے فرمان کہاں سے لیتے ہیں؟ جس کو اس معاملے میں ہم اتھارٹی سمجھتے ہیں وہ اللہ کے رسول کا خاندان ہے، اہل بیت اطہار ہیں، علی اور اولاد علی علیہم الصلاۃ والسلام، ان سے ہم رسول پاک کی حدیث لیتے ہیں۔ توجہ کیجیے، ایسا نہیں ہے کہ شیعہ صحابہ سے حدیث نہیں لیتے، ایسا نہیں ہے، لے لیتے، لیکن اگر کبھی اہل بیت کی بات سے صحابی کی بات کسی کی ٹکرا رہی ہو، ائمہ اہل بیت میں سے کوئی کہہ رہا ہو رسول نے یوں فرمایا اور ادھر سے کوئی کہہ رہا ہو رسول نے کسی اور طرح فرمایا، تو مکتب اہل بیت والے کہیں گے، کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم یہ والی بات لیں گے جو ہمیں خاندان رسول سے پہنچی ہے، اور اگر ٹکرا رہی ہے تو ہم دوسری بات نہیں لیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بنیادی جو فارمولہ ہے، بنیاد ہے کس کی؟
مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہاں تک انشاءاللہ واضح۔ پس ہم کہتے ہیں قرآن و سنت بھی ٹھیک ہے، تو سنت کہاں سے لینی ہے؟ سنت کسی نے بتانی ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو وہ فرمایا قرآن اور سنت، اس کو بھی اگر صحیح مان لیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا ہے اس سے بھی آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے، قرآن اور اہل بیت، یعنی وہ کہہ گئے ہیں کہ پھر اتھارٹی اہل بیت ہے۔ تو انہوں نے، وہ جو دیوبندی عالم دین تھے، انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کہیں سنت کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو پھر جو سب سے سپریم فیصلہ دینے والی کونسل ہوگی، کہ اختلاف اگر ہو گیا، تاکہ صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا کہ یہ والی بات رسول کی ہے یا یہ والی بات رسول کی ہے، تو فیصلہ کن جو ڈگری جاری کریں گے وہ اہل بیت اطہار ہوں گے، یعنی ان کا فیصلہ فائنل فیصلہ مانا جائے گا۔ تو لہٰذا اس پہ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے تو یہ صحیح ہے تو فلان ہے، ان سب کو، کیونکہ حدیث کو ریجیکٹ تب کیا جاتا ہے کہ جب مثلاً دونوں بالکل ایک دوسرے اس طرح ٹکرا رہی ہوں کہ ان کو جمع نہ کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر جمع کیا جا سکتا ہے تو پھر حدیث کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن سنت کس سے لینی ہے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ میں بہت سارا اختلاف ہے، تھوڑا بہت نہیں ہے، بہت سارا اختلاف ہے، حتیٰ اتنا اختلاف ہے کہ گردنیں بھی ایک دوسرے کی اڑا دی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مثلا آپ اگر دیکھیں کہ آج تک جو امت مسلمہ میں جو مطلب گروپ بندیاں ہوئی ہیں، ان سب کی جڑ کس زمانے میں ہے؟ اسی زمانے میں، اسی زمانے میں۔ اگرچہ ہم بہت اچھی طرح واضح ہیں اس میں کہ اللہ کے قرآن نے اور سیرت رسول اور سیرت اہل بیت میں ان سب اختلافات کے ہوتے ہوئے ایک امت بن کے رہنے کا راستہ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے وہ راستہ نہیں چنا، سب نے، شیعوں نے، سنیوں نے وہ راستہ نہیں چنا، اور زیادہ زور اس پہ دیا ہے کہ ایک دوسرے کی خبر لی جائے، اور نتیجہ یہاں پہ پہنچایا ہے کہ پھر مختلف طاقتوں سے مار کھاتے ہیں، اور سارے کے سارے بطور امت بہت نیچے آ گئے اور بہت پیچھے اور کمزور ہو گئے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، کس چیز پہ کس کو قربان کیا جائے گا، جب اتنا فہم نہیں ہے اور جذبات غالب ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی انجام لکھا ہوتا ہے کہ جو آج امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث ثقلین میں اہل سنت کی کتب میں یہ مسلم حدیث آئی ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، میرے اہل بیت ہیں، اور اس میں 3 مرتبہ فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیت، 3 دفعہ ریپیٹ کیا، گویا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے خبر تھی۔ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کو مت بھولنا میرے اہل بیت کے بارے میں، اللہ کو مت بھولنا میرے اہل بیت کے بارے میں، اللہ کو مت بھولنا میرے اہل بیت کے بارے میں۔ اور جو امت نے کیا ہے، لگتا ہے اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا اللہ کو مت یاد رکھنا میرے اہل بیت کے بارے میں، اللہ کو مت یاد رکھنا میرے اہل بیت کے بارے میں، اللہ کو مت لگتا ہے کہ یہ کہہ کر گئے تھے۔ ایسا سلوک اس امت نے کیا۔ تو کیا خیال ہے کہ جب اس طرح نبی کی بات کو پامال کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کوئی نتیجہ پھر اس قوم کے اوپر نہیں لے کے آتا ایسی حرکت کا؟ بالکل لے کر آتا ہے، اور ابھی تک آیا ہوا ہے۔ دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان اس کو دیکھ اور سن سکتے ہیں، اور جن کے اندر حس ہے وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔